بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی پوری ڈویژنل ضلعی اور تحصیل کی انتظامیہ کے ساتھ آپ سارے اس دے کے لوگوں باشمول وہ خاندان جو کہ انتہائی غمزدہ ہے، جن کے ساتھ یہ تاریخ کا ایک بدترین واقعہ ہوا ہے اور تاریخ شرما جاتی ہے، یہ ایسا واقعہ تھا۔ میں آپ سب سے اظہار تعزیت کرنے کے لیے اور بالخصوص ساتھ سے میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم۔ برادران ملت، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، شاید آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ اس ریاست کا وزیر اعظم کم و بیش ایک ماہ کے بعد آ رہا ہے، تو انتظامیہ ہماری ہر وقت چوکس ہوتی ہے۔ جو پیچھے ہوتا ہے اس کی نیت اخلاص چل رہا ہوتا ہے، اس حکمران کا۔ اگر میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناؤں کہ انہوں نے ایک موقع پر کہا، اللہ تعالیٰ نے گفتگو اور علم بہت بخشا، دنیا میں کسی کو نہیں بخشا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشا۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی کے عمل سے اور حکمران کی سوچ سے حالات بدل جاتے ہیں۔ وہ آپ نے ساروں نے سنا ہوگا ایک باغ کا واقعہ کہ حکمران کے ذہن میں آ گیا کہ یہ اتنا اس کے اندر وہ انار کا جوس تھا، اس نے بادشاہ نے کہا ٹیکس لگاؤں گا، تو اسی وقت حالات خراب ہو گئے۔ دوسری دفعہ آیا تو جوس ہی نہیں تھا، نیت خراب ہو گئی۔ تو ایک عام آدمی کے عمل سے اور حکمران کے بادشاہ کے سوچ سے حالات تبدیل ہو جائیں۔ اب اگر آپ کی سوچ میں اخلاص ہے اور آپ اپنے لوگوں کے لیے وہی درد رکھتے ہیں جو اپنے اہل خانہ کے لیے رکھتے ہیں، وہی درد لوگوں کے لیے جو اپنی اولاد کے لیے رکھتے ہو، تو پھر آپ جہاں بیٹھے ہوں آپ کی حکومت جو ہے اور آپ کی انتظامیہ ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ اب اگر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اظہر صادق صاحب نے میرے ساتھ، آپ کے ایم ایل اے اور وزیر مواصلات ہیں، بڑے اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور پھر علی شان سونی صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، بمبر سے تعلق ہے، 2 وزیر ہیں۔ میں ان کی بات اس لیے کرتا ہوں، جب انہوں نے میرے نوٹس میں فوری یہ واقعہ لایا تو میں نے اپنے انتظامیہ سے ڈی آئی جی یہاں بیٹھے ہیں، میں نے انہیں کہا کہ آپ پورے طریقے سے اپنے پولیس فورس کو انفورس کریں اور اس بچی کا معاملہ حل کریں پورے طریقے سے۔ اور اب میں پھر آتا ہوں وہ مولوی کی طرح واپس کہ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس نیت کی بنیاد پر ہماری انتظامیہ کو اتنی وہ اسباب مہیا کیے، وہ قوت دی، وہ سوچ دی، وہ راستے مل گئے ان کو کہ اس بچی کا قاتل مل گیا۔ اور یہی نہیں، اسی طرح کا ایک واقعہ عباس پور میں بھی ہوا، یہ جنگل میں پھینک دی گئی اور وہ ایک ٹینکی کے اندر اس کی ڈیڈ باڈی پھینک دی۔ وہ اس کا قریبی تھا، ادھر ہی کا رہنے والا تھا جس نے وہ حادثہ کیا، اور یہ جو تھا آپ کو سارا پتہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہماری نیت ٹھیک ہو، ہم جہاں بیٹھے ہوں ہمارا مشینری جو ہے حکومتی انتظامیہ وہ کام کرتی ہے۔ میں اس موقع پر آپ سارے لوگوں نے جو کردار یہاں ادا کیا، بشمول آپ کے ایم ایل اے وزیر نے، آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دعائیں کی، آپ نے بددعائیں کی۔ دعائیں کیا کی کہ اللہ اس بچی کا مسئلہ حل کر، بددعائیں یہ کی کہ ظالم پکڑا جائے، یہ 2 ہی باتیں تھیں نا۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ نے فضل کیا، ہماری انتظامیہ دن رات لگی۔ میں آج انتظامیہ کو آپ پرسا کے سامنے، آپ وہ جو گاؤں کے لوگ ہیں جن کو یہ تکلیف ہوئی، جو اب ڈرے ہوئے ہیں، جو آپ کے ذہنوں میں ہے کہ ہماری بچیاں باہر کیسے نکلیں گی اگر اس طرح کے درندہ، صرف انسان اس کائنات میں جو جانور بھی اس طرح نہیں کرتے، تو یہ انتظامیہ آپ دیکھیں کس مستعدی سے انہوں نے آپ کا یہ معاملہ حل کیا۔ معاملات دنیا میں ہوتے ہیں، درندے آئندہ بھی ہوں گے، پہلے بھی تھے، آئندہ بھی ہوں گے، لیکن اس شخص کو ہم انشاءاللہ قانون کا جو آخری
راستہ ہے نکلنے کا وہ نکالیں گے اور اس کو وہ سزا دیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قانون کے مطابق کہ ساری دنیا اس کو یاد رکھے کہ اس واقعہ کو. تو میں چونکہ جب میں آیا تو میں نے کہا ان کی اشک کے لیے ہم نے کچھ حکومت کی طرف سے بھی ان کو دینا ہے. آپ یہاں ڈڈیال والے لوگ بھی بڑے اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑا فضل و کرم کیا ہوا ہے. اب بھی اپنے جو مالدار لوگ ہیں ان کو کہیں کہ ان لوگوں کی مدد کریں اور یہ ایک سبب بنا ہے. تو جو حکومت کے بس میں ہے وہ ہم ان کو اس بچی کی والدہ کو چیک پیش کروں گا. تو باقی میں آپ سے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ وہ جو ملزم ہے وہ جو مجرم ہے وہ بچ نہیں سکے گا اور آپ کی پوری تمنا کے ساتھ اس کو سزا ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی انتظامیہ جتنی بھی ہے ہاں کمشنر ہیں ڈی آئی جی ہیں ایس پی ہیں ڈی سی ہیں اور اے سی ہیں یاسر یہ میرے ادھر اجیرہ رہا ہے یہ بڑا اچھا ایک آفیسر ہے آپ کا یہ جو مقامی یہاں. تو میں صرف یہ کہوں گا آپ کو کہ یہ انتظامیہ آپ کے لیے اب ہر وقت اس طرح ہمہ وقت حاضر رہے گی. وہ اس لیے ہماری نیت ٹھیک ہے ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے لایا آپ لوگوں کی بہتری کے لیے لایا عام آدمی کی بہتری کے لیے لایا اور غریب جو نیچے ہے اس کو اوپر لانے کے لیے. اب دیکھیں عمران خان نے جو اس گئے گزرے دور میں بھی اتنی مہنگائی اتنی پریشانی آپ اصلاحات کا یہ ہے کہ آپ ہر غریب آدمی کے لیے انہوں نے 10 لاکھ روپے کا علاج رکھا ہوا ہے اور وہ انصاف ہیلتھ کارڈ ہے. یہ کبھی ایسے نہیں ہوا. یہ 2-3 دنیا کے ملکوں میں ہے اس طرح کا نظام جو پی ٹی آئی کی حکومت وزیر اعظم عمران خان نے یہ آپ لوگوں کے لیے یہ چیزیں. اور زلزلہ اس میں کووڈ میں اس وبائی بیماری میں عام آدمی کو خواتین کو بالخصوص جو ہے وہ 12,000 روپیہ ہر ایک گھرانے کو ملا ہے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کی تعمیر و ترقی آپ کی بہتری کے لیے بھی لائیں گے. آئندہ یہاں چونکہ ایک ماحول ہے آپ سارے ہیں آئندہ آپ کے لیے 30 سال بعد یہ حکومت آپ کے لیے الیکشن لے آئی ہے کہ آپ الیکشن میں جو لوگ دلچسپی لیتے ہیں وہ گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ ایک اقتدار منتقل ہوگا. تو اس لحاظ سے بھی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کام سیاسی طور پر ہی جاری رکھیں اور جس طرح اس طرح کے واقعات ہوں گے تو انتظامیہ انشاءاللہ نپٹنا جانتی ہے اور وہ لوگ قانون کی گرفت سے کبھی نہیں بچ سکیں گے. تو میں اسی پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. واقع سر آپ کی توجہ ایک اہم معاملے کی طرف مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کٹھار میں ہی فہیم منگا کیس ہے. اس کو 8 سال پہلے اس کا قتل ہوا تھا. چھوٹا بچہ تھا 13 سال کا. تو اس کو 8 سال سے انصاف نہیں مل رہا. اس کا بڑا باپ ہے وہ وسائل کی کمی کا بھی شکار ہے جیسا کہ اس بچی کا معاملہ ہوا ہے وہ بھی کچھ اس سے ملتا جلتا معاملہ تھا اور لوگوں کے کافی سارے خدشات ہیں کہ اس بچی کا بھی وہی حشر نہ ہو. 8 سال سے اس کا برا باپ دھکے کھا رہا ہے کورٹ کے اور جو عدالت ہے اس میں اس کو یہ کہہ کے بھگا دیا جاتا ہے کہ اس کو جج نہیں ہے کوئی کیا بہانہ ہے. تو اس حوالے سے آپ اگر قانون میں کچھ پریکٹیکلی کوئی تبدیلی ہو سکے کہ انصاف کی جلد از جلد فراہمی ممکن ہو سکے. آپ کس ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں؟ سر میں یوٹیوب ہے. یوٹیوب؟ یس سر. یہ جو میں نے جو باتیں کی ہیں یہ آپ کو اس کی کوئی سمجھ آئی ہے؟ صحیح سر میں وہ آپ کی بات میں سمجھتا ہوں. پھر میری بھی سنیں آپ سناتے ہیں صرف میری بھی سنیں. میں نے کیا کہا کہ بادشاہ کی نیت آپ نے 8 سالہ پرانا اس وقت بادشاہ کو یاد کرو. ہم نے ہمارے لوگوں نے 2 واقعات آپ کو کہے درندہ صفت انسانوں نے واقعات کیا. ویسے تو اس دنیا میں کام تو نہیں ختم ہوگا. آدم علیہ السلام سے اگر آپ تاریخ پڑھے ہوئے ہیں آپ تو سارا معاملہ ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ ہم نے جس چیز کو لیا ہے نا اس کو انجام تک پہنچایا. قانون اپنی کوئی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کے قانون بنے ہوئے ہیں آپ اور میں ان کو آگے نہیں چلنے دیتے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا. ہم جہاں کھڑے ہیں اس وقت ہم اس کی بات کرتے ہیں. آپ اگر مظفر آباد چلے جائیں گے دیگر جگہوں پر چلے جائیں گے تو قانون تو ہر جگہ حرکت میں ہے. کوئی ایسی بات نہیں. اجازت ہو تو میں تھوڑا سی بات جی کر لوں بات اس پہ. کر. سر یہ جس واقعے کا انہوں نے ذکر کیا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ 8 سال ہو گئے ہیں
اسے نیچے امتیاز صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں اس مجرم کو سزا ہوگی، لیکن اپیل میں ہے ابھی ہائی کورٹ میں. ہاں اپیل میں ہائی کورٹ میں. اور جب جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو اس کے متعلق بات بھی ہوئی تھی، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ کچھ دنوں میں ججوں کی کمی پوری ہو جائے گی تو انشاءاللہ میں جلد سے جلد اس کیس عدلیہ کا میں فیصلہ معاملہ. کروں گا. دوسری جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ کہیں ایسا حشر نہ ہو، اب آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم صاحب نے تو بڑا ذکر نہیں کیا. جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے اس میں کوئی سیاسی ٹچ تو ہم نے اس واقعے کو بنایا نہیں ہے، نہ بنانا چاہیے. وزیر اعظم صاحب اور ساری انتظامیہ اس میں ایکٹیو رہی ہے. فوراً انہوں نے کمیٹی بھی بنائی ہے. اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوئرز بھی، جو ہم نے 2 لوئر ہائر کیے ہیں گورنمنٹ نے. اس میں ایک لوکل ہے آپ کے محمود کیانی صاحب، اور دوسرے جو ہیں آپ کے میرپور سے ریاض عالم صاحب، بہترین لوئرز ہیں. اور یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ کی اسٹیپ ہے نا. یہ وزیر اعظم صاحب کی قائدانہ صلاحیت کی وجہ سے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جو بیسٹ آپ لوئر ہیں وہ رکھیں. اور یہاں چیف جسٹس صاحب آئے تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ قانون موجود ہے کہ اسپیڈی ٹرائل ہوگا. جیسے یہ عبوری چلان کہہ رہے تھے لوگ نہیں پیش ہوگا، یہاں پولیس کھڑی ہے، عبوری چلان پیش ہو گیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ چلان بھی پیش ہوگا تو ود ان 60 days اس کا فیصلہ ہوگا اللہ کے حکم سے. ہاں انشاءاللہ کوئی ایسی بات چلیں ٹھیک ہے. والدہ کے ساتھ